الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی تھی، افراط و تفریط کے وہ شکار تھے، کہیں ان کے یہاں سختی پائی جاتی تھی اور کہیں ان کے یہاں بہت زیادہ نرمی پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں بیچ کا معاملہ نہیں تھا، میانہ روی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو میانہ روی عطا کی ہے، بیچ کا معاملہ اس امت کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے، یعنی بہت ہی بہترین امت ہم نے تم کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے بیان کیا کہ یہ امت محمدیہ قیامت کے دن آخرت میں تمام امتوں پر گواہ ہوگی۔ یہ امت کی فضیلت ہے، یعنی سب سے افضل امت یہی امت ہوگی، امت محمدیہ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے، تم سب لوگوں کے گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو پچھلی قوموں کے اندر بڑا تشدد پایا جاتا تھا، بڑی سختی پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو سختی سے روکا ہے، یہاں تک کہ عبادت جو بڑا محبوب عمل ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کیا کرتے تھے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق کہ یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہا کرتے تھے، آپ کی زبان تر رہا کرتی تھی۔ وہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھی سختی ہو جائے، تشدد پیدا ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تم دین کے اندر عبادت میں سختی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی اتنے بڑے بڑے کام تم اپنے اوپر نہ لاد لو کہ بعد میں تم ان کو نہ کر پاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تو نہیں اکتائے گا، اس کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، لیکن تم اپنے کاموں سے ضرور اکتا جاؤ گے۔ اس لیے عبادت میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی بندھی ہوئی تھی دو کھمبوں کے درمیان، تو پوچھا گیا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو جواب ملا کہ ھذا حبل لزینب، یہ رسی زینب رضی اللہ عنہا کی ہے، یعنی وہ عبادت کرتی ہیں اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو پھر وہ یہ رسی پکڑ لیتی ہیں، رسی کا سہارا لے لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ حلو، اس رسی کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو اور زینب سے کہو کہ جب تک ان کے اندر نشاط رہے، جب تک ان کے اندر چستی رہے، پھرتی رہے، اس وقت تک وہ اللہ کی عبادت کریں نوافل میں، اور اس کے بعد جب ان سے نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس انداز کا بیجا تکلف کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالا ہے۔ تو غلو کہیں بھی ہو یہ بہرحال مذموم ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں تم غلو سے بچنا، اور غلو کا مطلب پہلے بھی بہت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں حد سے زیادہ گزر جانا، کسی بھی چیز میں حد سے آگے نکل جانا، عبادت میں حد سے آگے نکل جانا، کسی نبی اور رسول کو ماننے میں حد سے آگے نکل جانا، یعنی نبی اور رسول کو اللہ کے برابر پہنچا دینا، یا نبی کے اندر ایسی چیزوں کا ماننا کہ جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس کو کہتے ہیں غلو۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں تم غلو سے بچو، پرہیز کرو، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ اپنی شان قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ تو خود اللہ پیدا کیا گیا ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ سارے عیوب ہیں جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، بشریت کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نہ تو کوئی بچہ جنا ہے اور نہ تو اللہ تعالیٰ خود جنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اور حالانکہ آپ دیکھیے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے کہ غلو سے بچو۔ ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، اے اس کے ماننے والوں اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو، اپنے رسولوں کو ماننے میں، اپنے نبی کو ماننے میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، اللہ کے بارے میں حق بات کہو، یہ کہو کہ اللہ تنہا ہے، یہ کہو کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، یہ کہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ نہ کہو کہ ہمارا معبود 3 لوگوں سے مل کے بنا ہے،
یعنی عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ہمارا معبود ایک تو اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ مسیح یعنی ہمارے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ ہیں، اللہ کے شریک، اور مریم یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، عقیدہ تثلیث، یعنی تین لوگوں کو ملا کر وہ اپنا معبود مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ اللہ رب العالمین تین ذات کا مجموعہ ہے، تین لوگوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے لفسدتا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے، اور دنیا کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ذات کا مجموعہ ہے، انتہوا خیرا لکم، اللہ نے کہا کہ تم یہیں پر باز آ جاؤ، توبہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ اور اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو اور یہی عقیدہ لیے تم اس دنیا سے چلے گئے کہ اللہ تین ذات کا مجموعہ ہے، تو اللہ رب العالمین تم کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ لہذا غلو بہت بری چیز ہے، کسی بھی چیز میں حد سے گزرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ لیکن دیکھیے بدقسمتی سے اس امت کے بھی بعض افراد ایسے ہیں جو کلمہ اسلام جو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ توحید، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پائے، اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے عقیدے رکھے جو عقیدے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہیں کہ جو باتیں صرف اور صرف انسان اللہ ہی کے لیے کہہ سکتا ہے، اور یہاں تک لوگ بڑھ گئے کہ ان باتوں کو کہنے کے بعد انسان سرے سے مشرک ہو جاتا ہے، اپنے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ جو ہمارا پیارا سا کلمہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ امت تمام امتوں میں ممتاز ہے، تمام قوموں میں ممتاز ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ مذہب تمام دنیا کے مذاہب سے ممتاز ہے، یہ ہمارا ایک کلمہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمام قوموں سے اور تمام امتوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کلمے کا مفہوم نہ سمجھ پائے اور اس کے تقاضوں کو ہم نہ سمجھ پائے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم خیر امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں، خیر امت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر کا ایک کلام بہت پسند آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق کلمۃ ما قالها فلاں، کہ سب سے سچی بات اس شاعر کی ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ، کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب فنا ہونے والی ہیں۔ ایک ذات اللہ رب العزت کی ایسی ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ کلمہ یہی پیغام دیتا ہے، یہ کلمہ یہی سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، اور انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، تمام لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، لیکن بول بالا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، اور طریقہ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلنا چاہیے۔ تو آئیے ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے کون سمجھتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں نفی اور اثبات ہے۔ نفی اور اثبات کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ پہلے تمام معبودوں کا انکار کرنا ہے، تمام معبودوں کا پہلے انکار کرنا ہے، اس کے بعد الا اللہ ایک اللہ کو ثابت کرنا ہے۔ اگر تمام معبودوں کا انکار نہ کیا جائے
اور صرف اللہ کو مانا جائے تو یہ کلمے کا تقاضا نہیں ہے، ہم کلمے کو نہیں سمجھ پائیں۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام معبودوں کا انکار کیا جائے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق، کوئی بھی ذات عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد اقرار کیا جائے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ رب العزت ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور جو ہمارا معبود ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اگلا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ، وہی ہمارا موضوع ہے۔ جب ہم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ جملہ ہم اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تو پھر یہ جملہ ہم سے کئی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے ترجمے کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اس کلمے کا سب سے پہلا تقاضا ہے طاعتہ فیما امر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنے کے بعد ہم پر کیا چیز لازم آتی ہے؟ طاعتہ فیما امر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضا ہے ہم سے کہ طاعتہ فیما امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کیا جائے، ان چیزوں کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور فضول کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا۔ تو محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے طاعتہ فیما امر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا ہے تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تصدیق کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے، جن باتوں کو ہم سے بتایا ہے ان کی تصدیق کی جائے، ان باتوں کو سچا مانا جائے۔ یہ کلمے کا دوسرا تقاضا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، تو ہم کو قرآن کی تصدیق کرنی ہے، پورے قرآن کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، اور اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اور یہ قرآن اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس قرآن کے اندر نہ تو کمی ہوئی ہے نہ تو زیادتی ہوئی ہے کسی چیز کی، اسی طرح سے یہ قرآن موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم کو بتلائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جن باتوں کی ہم کو خبر دی ہے ان تمام باتوں کی بھی ہم کو تصدیق کرنی ہے، ان کو سچا ماننا ہے۔ اور ان باتوں میں بہت سی باتیں، ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہیں، تو ان باتوں میں ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کی اور وہاں پہ مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر بتلایا تو کفار ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ یہ چیز ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان میں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سچ بات کی تصدیق کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی ہم کو تصدیق کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا تقاضا ہے وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے اور جن باتوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، روکا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تم کو دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دیں اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے تم کو روکے فَانْتَهُوا، ان باتوں سے تم فوراً باز آ جاؤ. یہ تیسرا تقاضا ہے محمد الرسول اللہ کا. اس کے بعد چوتھا تقاضا ہے کہ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر آپ کے طریقے کے مطابق. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مشروع قرار دیا ہے، آپ نے جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اگر اس طریقے کے مطابق اگر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے محبت بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کی جا رہی ہے تو وہ محبت بھی اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے، اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے، آخری جو تقاضا ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بہت ہی اہم تقاضا ہے کہ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے اور محبت کے تقاضے میں جو جو اعمال صحابہ کرام نے کیے ہیں وہی اعمال ہم کو کرنے ہیں. ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور ان سب میں بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے یار غار اور رفیق سفر تھے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. انہی کے احسانات کے بدلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر میں تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کے اتنے زیادہ ہیں ہمارے اوپر کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. اللہ رب العالمین ہی ان کے احسان کا بدلہ چکائے گا. حد درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کسی بھی ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں کیا. محبت میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود قرار بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کچھ عطا کر سکتے ہیں، غیبی طور پر ہم کو کچھ دے سکتے ہیں. کسی بھی ایک صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ فرشتے ہیں یا آپ نوری مخلوق ہیں، آپ کا جسم نور ہے، کسی بھی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج نہیں کیا ہے. کسی بھی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانا ہے. بلکہ ایک مرتبہ کچھ لڑکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اشعار پڑھ رہی تھیں. جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور جن صحابہ کرام نے اچھا کارنامہ انجام دیا تھا ان کے اشعار پڑھ رہی تھی، ان کی خوبیاں بیان کر رہی تھی. تو اسی میں کسی بچی نے کہہ دیا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اے بچیوں رک جاؤ وہی اشعار پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا۔ ایک صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ بات ہوئی تو صحابی نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے اور اے نبی آپ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا کہ نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، صرف جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تم نے تو اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا کہ اللہ جو چاہے اور اس کا رسول جو چاہے وہ ہوگا؟ نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ہماری شان میں قطعاً غلو مت کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں بیان کیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم لوگ میرے مقام کو اس طرح سے نہ بڑھاؤ کہ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کے مقام کو بڑھا دیا، یعنی عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ انہوں نے قرار دیا، عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لہذا اے میری امت کے لوگوں، تم میری شان میں بیجا اضافہ نہ کرو، فإنما أنا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، اس سے آگے مجھ کو نہ کہو۔ مجھ کو یہ نہ کہو کہ میں نور ہوں، مجھ کو یہ نہ کہو کہ میں عالم الغیب ہوں، کل کیا ہونے والا ہے اس کو میں جانتا ہوں، یہ نہ کہو۔ اور مجھ کو میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد مجھ کو زندہ نہ ماننا، یا اللہ رب العالمین کی طرح ہمارے سلسلے میں عقیدہ نہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے اپنی امت کو روکا ہے، اور بیجا مبالغہ اور نہ جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ جس طرح سے ہم لوگ باحیات ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باحیات ہے، اور آپ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیجیے قرآن اور سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ہماری گود میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ہم اس کو اردو میں وفات کہہ لیتے ہیں، انتقال کہہ لیتے ہیں، لیکن صحابیہ نے جو لفظ استعمال کیا ماتا کا استعمال کیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہماری گود میں۔ اور اللہ خود کہتا ہے افإن ماتا، کہ اگر یہ نبی مر جائیں، ان کو موت آ جائے، ان کا انتقال ہو جائے، اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت واقع ہونے والی ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے، وانہم میتون، اور تمام لوگوں کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور ابھی آپ باحیات ہیں، اور اسی طرح سے ہم کو سب کچھ عطا کرتے ہیں جس طرح سے آپ زندگی میں عطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے فاسد اور باطل عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی ایک صحابی کے نہیں تھے، کسی بھی ایک صحابی کے نہیں تھے، حالانکہ حد درجہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا اشعار آپ دیکھیے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، آج کی زبان میں آپ اس کو نعت کہہ لیں، اشعار پڑھے ہیں، لیکن اتنے پاکیزہ اور اتنے اچھے اشعار تھے کہ جن کے اندر ذرا بھی غلو نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا مقام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا مقام دیا، اور جو اہمیت، جو فضیلت آپ کی تھی وہ فضیلت آپ کو دی، لیکن آپ کی شان میں کبھی بھی غلو نہیں کیا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ
جو آپ کی شان میں برابر اشعار پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیے کتنے اچھے اشعار انہوں نے پڑھے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک کم خلقت کما تشاء گویا کہ آپ کہہ رہے تھے اور اللہ آپ کو بنا رہا تھا. یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی شان میں اشعار کہے ہیں. اور اسی طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد کہ جب مؤذن 5 وقت کی نماز اذان میں اشہدو کہتا ہے, جب اشہدو کہتا ہے تو جب کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو وہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تعریف کی ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے. ان تعریفات نے کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے خارج نہیں کیا, کہیں بھی آپ کو عالم الغیب نہیں مانا, کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی وفات نہیں ہونے والی. بڑے اچھے اچھے اشعار صحابہ کرام نے کہے ہیں. بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اشعار میں قریش کی کمیوں کو گنانا چاہتا ہوں, قریش کی میں برائیوں کو گنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے تم قریش کی برائیوں کو گناؤ گے, وَأَنَا مِن قریش, حالانکہ میں بھی تو قریشی ہوں, میں بھی تو قریش میں سے ہوں. صحابی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم أَسُلُّكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسُلُّ الْجَارِيَةُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ میں قریش کے بیچ سے آپ کو ایسے ہی نکال لاؤں گا جس طرح سے ایک لڑکی گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیتی, کتنے سہارے سے نکال لیتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور بالکل احساس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے میں بھی آپ کو نکال لوں گا, یعنی میں قریش کی کمیوں کو تو ضرور گناؤں گا لیکن آپ کے اوپر ذرا بھی حرف نہیں آئے گا. اور اس طرح سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جا سکتے ہیں آج بھی, لیکن یہ نہ کہا جائے کہ نعت کی عادت تجھے جنت تلک لے جائے گی, اور وہ بھی شرکیہ نعتیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, ان نعت کو پڑھ کر ہم جنت تک جائیں گے. اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر اگر ہم مر گئے شرک کی حالت میں تو انہی نعتوں کی وجہ سے اللہ ہم کو جہنم میں جھونک دے گا. اور اس طرح کے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ رکھے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں آج بھی آپ ہم کو عطا کرنے والے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, یا آپ بشریت سے خارج ہیں, آپ انسان نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ تو ایسے کہی جائیں اور نہ تو اشعار میں کہی جائیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو اسی طرح سے پورا کریں جس طرح سے تمام صحابہ کرام نے پورا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری شریعت پر اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے صحابہ کرام عمل کرتے تھے. اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن سنت کا حق ادا کر سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اللہ جو بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ